اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین، زندگی لافانی ہے۔ وہ پرندہ جو تمام پرندوں کا بادشاہ ہے، جو آگ سے بنا ہے اور آگ میں ہی جل کر راکھ ہو جاتا ہے، جس کی زندگی کئی ہزار سال تک ہے۔ کیا واقعی دنیا میں ایک ایسا پرندے کا وجود ہے؟ معزز ناظرین، عربی داستانوں کا یہ پرندہ صرف ایک کہانی ہے یا قدیم زمانے میں یہ سچ ہوا کرتا تھا؟ آج ہم آپ کو اس پرندے کے بارے میں بتائیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کو سی مرغ کے بارے میں بتائیں گے۔ آگ سے بنا ہوا پرندہ کہاں پر رہتا تھا اور اس کی اہمیت آج تک کیا ہے؟ معزز ناظرین، اس دنیا میں بہت ہی خوبصورت پرندے ہیں جو اس کائنات کی خوبصورتی میں چار چاند لگاتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک پرندہ ایسا بھی ہے جو اپنی دلچسپ اور حیران کن خصوصیات کی وجہ سے صدیوں سے زیر بحث رہا ہے، جسے ہم سی مرغ یا فنکس کہتے ہیں۔ لوگ اسے فائر برڈ بھی کہتے ہیں، فارسی یا عربی میں اسے الکا کہتے ہیں، ترکی اسے تبرل یا ہما کہتے ہیں، آریہ لوگ اسے امر پکشی کہتے ہیں۔ یہ پرندہ اپنی غیر معمولی لمبی عمر کی وجہ سے مشہور ہے۔ دراصل اس کی زندگی لافانی اور نہ ختم ہونے والی کہی جا سکتی ہے۔ اس پرندے کے متعلق یہ بھی مشہور ہے کہ یہ پرندہ 500 سے 600 سال تک زندہ رہنے کے بعد خود کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے اور پھر اسی راکھ سے اس کا دوبارہ جنم ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، اس پرندے کے متعلق ہر قوم اور تہذیب میں قصے کہانیاں مشہور ہیں۔ ہسٹری کی کتابوں کے مطابق سی مرغ پہلے عرب کے علاقوں میں پایا جاتا تھا اور عرب کے اونچی اور ویران پہاڑی چوٹیوں پر اس کا ٹھکانہ ہوا کرتا تھا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پرندہ کوہ کاف میں رہتا تھا، جسے ہم جبل کاف بھی کہتے ہیں، جو ایک پر اسرار پہاڑ ہے۔ اس پرندے نے زمین کو کبھی چھوا ہی نہیں۔ یہ بہت ہی اونچا اڑتا ہے، اس وجہ سے اسے دیکھنا بہت مشکل تھا۔ سی مرغ نہایت ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ اس کے پر جامنی رنگ کے اور دم نیلی، سبز اور سنہری ہوتی ہے۔ یہ دیکھنے میں کسی بڑے عقاب کی مانند ہوتا ہے۔ دنیا کے ہر تمام علوم سے واقفیت بھی رکھتا ہے۔ سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ پرندہ بہت زیادہ وفادار ہوتا تھا۔ معزز ناظرین، 5 قبل مسیح میں ہیروڈاٹس نے لکھا تھا کہ عربی لوگ ایک ایسے پرندے پہ یقین رکھتے ہیں کہ جسے میں نے صرف تصویروں میں دیکھا ہے، اور 500 سال بعد یہ پرندہ خود کو جلا کر دوبارہ پیدا ہوتا ہے۔ سی مرغ بہت ہی کم آنسو بہاتا ہے۔ اس کے آنسو بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ اس کے آنسو بے شمار بیماریوں کے لیے بہت زیادہ موزوں تھے، اور ان کے آنسو میں بہت زیادہ مرض کی شفا رکھی ہوئی تھی۔ تصوف میں سی مرغ کو ایک اہم مقام حاصل ہے، اور صوفیہ کرام نے اس پرندے کو اپنا موضوع کلام بنایا ہے۔ لہذا ایران کے مشہور صوفی بزرگ خواجہ فرید الدین عطار نے اپنی کتاب منقط تیر میں سی مرغ کا ذکر کیا ہے۔ اس کتاب میں ایک دلچسپ حکایت موجود ہے، جس کے مطابق ایک دفعہ دنیا کے تمام پرندے، ہر اقسام اور نسل کے چرند پرند ایک جگہ جمع ہوئے۔ سب نے کہا کہ زمانے میں اس وقت کوئی ملک بھی بادشاہ سے خالی نہیں، مگر ہماری قوم کا کوئی بھی بادشاہ نہیں، لہٰذا ہمیں رائے مشورہ کر کے اپنا ایک بادشاہ مقرر کرنا چاہیے۔ چنانچہ تمام پرندے سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور اس جرگے کا آغاز ہوا۔ ہدہد اس وقت جرگے سے غیر حاضر تھا، اور اس جگہ آیا ہدہد وہ پرندہ تھا جسے اللہ نے بہت زیادہ عقل عطا کی تھی اور ہر نیکی اور برائی سے آگاہ تھا۔ ہدہد نے کہا، اے پرندوں کی جماعت، بے شک میں پیغام رساں بھی ہوں۔ مجھے اللہ رب العزت نے بہت زیادہ طاقت دی ہے۔ میں زمین کے اندر دیکھ سکتا ہوں، زمین کے اندر پانی اور ہیرے اور جواہرات کو بھی دیکھ سکتا ہوں۔ میں زمین اور آسمان میں بھی دیکھ سکتا ہوں۔ میرے پاس قدرت کے اسرار بھی موجود ہیں۔ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بھی رہ چکا ہوں، اور اللہ رب العزت نے مجھے ان سے ہم کلام ہونے کا شرف دے رکھا تھا۔ میں تم سب میں سے زیادہ عزت اور مقام رکھتا ہوں۔ میں کئی وادیوں، پہاڑوں اور بیابانوں میں رہ چکا ہوں۔ میں اس پرندے کو جانتا ہوں جو ہم سب کا بادشاہ ہے۔ اگر تم میرے پیچھے چلو تو میں تمہیں وہاں تک لے چلوں گا۔ بے شک آپ کو دیکھنے پر پتہ چلے گا کہ یہ وہی پرندہ سب کا بادشاہ ہے جس کا نام سی مرغ ہے، اور وہ کوہ کاف کی وادیوں میں رہتا ہے۔ وہ تمام پرندوں کا سلطان ہے، مگر اس تک پہنچنے کا راستہ بہت لمبا اور طویل راستہ ہے۔ بہت سارے خطرات، دریا، خشک زمینیں آتی ہیں۔ اس راستے پر چلنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ اس راستے پر چلنا کسی مضبوط آدمی کا کام ہو سکتا ہے۔ لہذا پرندوں کے سلطان سی مرغ کے بارے میں جان کر تمام پرندے اس کو دیکھنے کے لیے بے قرار ہو گئے۔ اس کے دیدار کے شوق میں ان پرندوں کے اندر جوش و جذبہ پیدا ہو گیا۔ چنانچہ تمام پرندوں نے اس راستے پر چلنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ معزز ناظرین، سفر شروع کرنے سے پہلے ہدہد نے اس راستے کے متعلق تفصیل بتائی۔ اس نے بتایا کہ اس راستے میں تمہیں 7 وادیوں کو پار کرنا ہوگا۔
یہ وادیاں بہت زیادہ مشکل ہیں، جو ان کو پار کر جائے گا وہ لافانی ہو جاتا ہے۔ پہلی وادی کا نام استغنا ہے، یہ بے نیازی کی وادی ہے جہاں پر ہر چیز کی حیثیت کم ہو جاتی ہے۔ دوسری وادی، اس وادی میں جو بھی جاتا ہے وہ آگ بن جاتا ہے۔ تیسری وادی طلب کی وادی ہے، اس وادی میں تکلیفوں اور مشکلات کا سامنا ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ چوتھی وادی معرفت ہے، اس وادی کے بے شمار راستے ہیں جہاں چلنے والا گم ہو جاتا ہے۔ پانچویں وادی توحید کی وادی ہے، اس وادی میں کثرت بھی وحد نظر آتی ہے اور یہ راستہ ایک پیچیدہ راز ہے۔ چھٹی وادی حیرت کی وادی ہے، یہاں صرف درد اور حسرت ملتی ہے۔ سویں اور آخری وادی فکر و فنا کی ہے، یہ وادی فراموشی اور بے ہوشی کی ہے، یہاں پہنچنے والا دیوانہ ہو جاتا ہے اور یہاں گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ معزز ناظرین، سفر میں تمام پرندے تھک گئے، کچھ بیمار پڑ گئے، کچھ کی حالت بدتر ہو گئی۔ طوطا، چکور، باز، بلبل اور دوسرے ہر قسم کے پرندوں نے راستے میں ہی ہار مان لی۔ انہوں نے ایسا راستہ دیکھا جس کی کوئی انتہا نہ تھی، ایسا درد دیکھا جس کی کوئی دوا نہ تھی۔ ہزاروں پرندے درد اور تکلیف برداشت نہ کر پانے کی وجہ سے راستے میں ہی ختم ہو گئے۔ انہوں نے ہدہد سے کہا کہ ہم اتنی مشکل وادی کو پار نہیں کر سکتے، لہٰذا ہدہد نے ان وادیوں کے درمیان ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور تمام پرندوں کو جمع کیا۔ سی مرغ تک پہنچنا اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن تم مجھے اپنا رہبر مان کر میرے پیچھے چلتے رہو اور ان مشکلات اور خطرات کا ڈٹ کر سامنا کرو۔ یاد رکھو، اگر دنیا اور آخرت میں لافانی ہونا چاہتے ہو اس بادشاہ تک پہنچنا ہوگا۔ اس کے پر کی ایک چھاؤں تمہاری تمام تکلیفوں کو ختم کر دے گی اور تمہاری قسمت کو پلٹ دے گی۔ اے پرندوں کی جماعت، تم نے اس دنیا میں تھوڑے ہی دن رہنا ہے، پھر تمہیں موت ضرور آئے گی، لہذا دنیا کی نجاست میں کیڑوں کی طرح بننے سے بہتر ہے کہ تم اپنے سلطان کی بارگاہ میں جا کر شہید ہو جاؤ اور عزت کی موت مرو۔ حوصلے کو بلند کرو اور اس خیالی دنیا سے بیزار ہو جاؤ۔ پرندے پھر سے حوصلہ مند ہوئے اور ہمت باندھ کر ہزاروں پرندے ہدہد کے ساتھ چل پڑے۔ معزز ناظرین، اس مشکل اور طویل راستے کو پرندوں نے پار کر لیا۔ اس لمبے سفر میں صرف 30 پرندے ہی پہنچ پائے۔ ان تمام وادیوں کو پار کر لینے کے بعد وہ کوہ کاف میں داخل ہوئے۔ اس وادی میں داخل ہونے کے بعد جب انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا، ان کے جسم پر بال اور پر موجود نہ تھے، ان کا جسم آگ میں جل رہا تھا۔ تمام پرندے فانی ہو گئے تھے، دراصل انہیں ایک نئی زندگی مل گئی تھی۔ انہیں کوہ کاف کی ایک اونچی چوٹی پر سی مرغ نظر آیا۔ جب وہ سی مرغ کے پاس گئے، اسے دیکھا تو انہوں نے اس میں خود کو پایا اور اس میں اور ان میں کوئی فرق نہ تھا۔ اس منزل تک پہنچ کر نہ ان کا کوئی رہبر رہا نہ کوئی راستہ، وہ خود لفانی ہو گئے تھے۔ لہٰذا اب انہیں پتہ چل گیا تھا کہ جس سی مرغ کی انہیں تلاش تھی دراصل وہ خود ہی ہیں۔ اس حقائق کے ضمن میں خواجہ فرید الدین عطار نے تصوف کا مکمل مقدمہ پیش کر دیا، یعنی کس طرح سے ایک بندہ دنیاوی خواہشات، نفس پرستی، انا اور ہر چیز کو نیست و نابود کر دینے کے بعد تصوف کی تمام منزلوں کو کیسے سر کر سکتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخ روح ہو سکتا ہے۔ اور جب انسان تمام منزل کو طے کر لیتا ہے تو لافانی ہو جاتا ہے، اسے معرفت مل جاتی ہے اور وہ شخص دنیا سے بیزار ہو جاتا ہے اور اللہ رب العزت کی یاد میں گم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیدھے رستے پر چلائے۔ معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔